وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے حلال اور حرام کی جو بات یہ کہی نا، اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہے تو سورت مکی، تو یہ بہت سے جانوروں کی حلت اور حرمت خود کرتے تھے۔ مثلا کہتے تھے یہ جانور ہیں جو بتوں کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں اور ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب بھی بہت سے مل جائیں گے، ہندوستان میں دیکھیں آپ، ہمارے ملک میں بھی کہیں کہیں چھوڑ دیتے ہیں جانور، اور ان جانوروں کو کوئی نہیں چھیڑتا، کہتے ہیں اس منظر کے لیے یہ مخصوص ہو گئے جانور۔ تو انہوں نے اپنے پاس سے ان جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اللہ نے کوئی نازل نہیں کی تھی اس کے لیے سند۔ اور بہت سے جانور بتوں کے نام پہ جو ذبح کرتے ہیں، اللہ کا حق بنتا تھا اس کے لیے قربانی دینی تھی، تو اللہ تعالی کے حق کو وہ باطل کر کے بتوں کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ اس حلال چیز کو انہوں نے حرام کر دیا، اور پہلے جو جانور کھانے جائز اور حلال تھے انہوں نے حرام کر دیا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، حلال اور حرام میں گڑبڑ کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو انہوں نے کہا لو یہی اونٹ ہے، حلال ہیں جائز ہیں، اور کچھ اونٹ ہیں جو حرام ہیں، اور جو تم کہتے ہو جو بتوں کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، کچھ اونٹ ہم نے حرام قرار دیے ہیں، تو ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ یہودی بھی تو اونٹ کو حرام کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ کئی جگہ پر یہ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے جو کام آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ اہل مکہ مرعوب تھے یہودیوں سے، اور مانتے تھے انہیں کہ خدا کی کتاب ان پر آئی ہے، ان کا مذہب، ان کا دین سچا ہے، اور پھر کچھ مرعوب تھے عیسائیوں سے، اس لیے جو بات ہوتی تھی کہتے تھے اہل یثرب والوں سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو۔ یہاں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو کہنے لگے لو یہ اونٹ ہم انہیں جائز کہتے ہیں، تم انہیں حرام کہتے ہو، جنہیں ہم ناجائز کہتے ہیں تم جائز کہتے ہو۔ ان اونٹوں میں ہے کیا؟ آخر یہ یہودیوں پہ بھی، یہودی بھی تو اونٹوں کو حرام کہتے ہیں۔ ہم نے اگر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے اور منع کیا کہ ان کا گوشت نہیں کھانا، تو یہودی بھی تو کہتے ہیں، ان کا مذہب بھی تو آسمانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ جو لوگ یہودی ہوئے ہیں، حرمنا، ہم نے حرام ان پہ کیا، ما قصصنا علیک، جو ہم آپ پر کہہ چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے۔ ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا یہودیوں پر، ما قصصنا علیک من قبل، اس سے پہلے ہم جو آپ کو بتا چکے ہیں، وہ جو یہودیوں پہ حرام ہوا تھا وہ ان کو سزا دی گئی تھی۔ اصل میں یہ نہیں تھا کہ کوئی اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں آیا تھا نا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے جائز تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ چیز جو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے نا اسرائیل، تو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے ناجائز قرار دے دی تھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کو ارک النساء ہو گئی تھی، بیماری، اور انہوں نے اونٹ کا گوشت بہت اچھا لگتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ اگر مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے تو میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو انہوں نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا، وگرنہ اللہ نے سب کچھ جائز قرار دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر جو چیزیں حرام کی تھی من قبل، اس سے پہلے، وہ تو یہودیوں پر سزا کے طور پہ حرام کی گئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ یہودیوں کے اونٹ حرام ہے، تو وہ تو سزا انہیں ملی ہوئی ہے، وگرنہ تو اونٹ اصل میں جائز ہے۔ تم اپنی نیتوں پر غور کرو، جس نیت سے جانور کو چھوڑ رہے ہو وہ جانور کی حرمت اس نیت کی وجہ سے ہے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے یہودیوں پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ یہ کلیئر ہوئی بات۔ اس آیت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ من قبل سے کیا مراد ہے، کہ اس سے پہلے جو جانور اللہ نے فرمایا ہم نے حرام قرار دی۔ قرآن پاک میں جانوروں کی حرمت کے سلسلے میں 4 جگہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ 2 آئی ہیں مدنی صورتوں میں، 2 آئی ہیں مکی صورتوں میں۔ مدنی صورتوں میں سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے سب سے آخر پر، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، یہ مکی صورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اس سے پہلے ہم حرام قرار دے چکے ہیں،
تو مدنی صورتیں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ ہجرت سے بھی پہلے کی صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائدہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، سورہ مائدہ نکل گئی۔ دوسری مدنی صورت ہے بقرہ، سورہ بقرہ بھی نکل گئی کیونکہ یہ صورت تو مکی ہے۔ تیسری صورت رہ جاتی ہے سورہ انعام، اور اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں کہا ہے نا کہ ما قصصنا علیک من قبل، جو اس سے پہلے ہم قرار دے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، 8ویں پارے میں 120 نمبر آیت ہے۔ سورہ انعام پارہ 8 آیت نمبر 120۔ بڑی مشکل ہے یہ بات۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اچھا چلیے اس بات کو ذرا سا واضح کرنے کے لیے 119 نمبر آیت دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا 8واں پارہ سورہ انعام 6ٹھی صورت ہے اور 119 نمبر آیت ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلُوا پس کھاؤ مما وہ چیزیں ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ علیہ جن پر اللہ تعالی کا نام پڑھا گیا، لیا گیا، ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تمہیں اللہ کے حکم ماننے ہیں، اس پہ یقین ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جانور کھاؤ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ اچھا وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں، اللہ تاکلوا، کیوں نہیں کھاتے ہو، مما ذکر اسم اللہ علیہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لے کے انہیں ذبح کیا گیا ہے، کیوں نہیں کھاتے ہو، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور تم پر بیان کیا جا چکا ہے، فصلہ ماضی میں، اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی تھیں وہ 4 چیزیں، الا مسترتم علیہ، مگر یہ کہ جس وقت تم ناچار ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ تو ان چیزوں کو کھا سکتے ہو۔ آگے آیت اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمایا، یہاں بس صرف اتنا بات کہنا مقصود ہے کہ یہاں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، کہاں پہ، اور سورہ نحل میں بھی کہتے ہیں اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہے اشکال کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہاں بیان کیا۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مدنی صورتیں تو نکل گئیں، مدنی صورتوں میں مکی صورتیں رہ گئیں، مکی صورتوں میں ایک جگہ بھی اللہ کہتے ہیں پہلے بیان کر چکے ہیں، دوسری جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں بیان کر چکے ہیں، تو بیان کہاں کیا؟ اگر آپ کسی ایک صورت کو اصل مان لیں، جیسے ہم سورہ انعام پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا اس سے پہلے یعنی سورہ نحل مراد ہے، ٹھیک ہے جی، کہ سورہ نحل میں بیان کر چکے ہیں، انعام ہم نے مان لیا بعد میں نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ہم نے پہلے بیان کر دیا یعنی سورہ نحل میں، ایک لمحے کے لیے مان لیا۔ سورہ نحل میں جو آ گیا ہے کہ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، تو وہ پہلے کہاں ہے؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ پہلے کہاں ہے؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ سورہ انعام جو ہے وہ سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی ہے، بہت سے مفسرین کا خیال یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سورہ نحل جو ہے، سورہ انعام جو ہے وہ سورہ نحل کے بعد آئی ہے، کیونکہ وہ آئی ساری ایک ہی مرتبہ ہے۔ بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے اور بھی آئے، اور ہے وہ ساری اللہ کی توحید پہ مشتمل۔ تو اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام بعد میں نازل ہوئی ہے اور سورہ نحل پہلے نازل ہوئی ہے، تو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بیان کر چکے پہلے، تو وہ کہاں ہے پھر؟ انعام تو اس کے بعد آئی ہے، تو انعام پہ تو بات بن جاتی تھی، ہم نے کہا بھی سورہ نحل میں، سورہ نحل میں آ گیا کہ من قبل، اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ کہاں؟ یہ ہے اشکال جس پہ اچھے اچھے مفسرین اس کو حل کرنے میں بڑے عاجز ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں جو ہیں مکی ہیں، کوئی کہتا ہے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بعد میں نازل، ہم کہتے ہیں بھی کوئی بھی مان لو، دوسرے کے من قبل کا کیا بنے گا؟
اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں۔ فتح الباری حقیقت میں ایسی کتاب ہے جسے کہیں اساتذہ سے سبکن پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں وہ امیر المومنین تھے، امام تھے حدیث کے، صاحب فتح الباری ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے شاید 20 برس میں یہ شرح لکھی ہے یا 27 برس میں صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور اتنا علم ہے اس انسان کا، سبحان اللہ کیا کہنے۔ اور جب ان کی سورہ فتح الباری مکمل ہوئی بخاری شریف کی شرح، 8ویں صدی کے آدمی تھے، تو انہوں نے پورے قاہرہ کی دعوت کی، شہر کی، اتنے خوش تھے اس موقع پہ، علماء نے قصیدے لکھے، بڑی بڑی نظمیں ان کی بھی شان میں، تعریف میں، اور صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں، اور فتح الباری ملتی نہیں تھی دنیا میں، یہ کلمی نسخے تھے، بس ملتی نہیں تھی۔ اور سب سے پہلے کس نے چھپایا اس کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ حیدرآباد والوں نے بھوپال والوں نے سب سے پہلے، نواب صاحب تھے بھوپال کے، انہوں نے مصر سے اسے چھپایا، اور یہ ان کا فیض ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ سے جاری رکھے۔ اور نواب صاحب کا اتنا بڑا کام ہے، اب تک فتح الباری 150 برس ہو گیا ہے، اور قدیم نسخے انہی کے فتح الباری سے چھپ رہے ہیں ہمارے 14 جلدوں۔ پھر اس کے بعد سعودیہ والے نے چھپایا، بن باز وغیرہ نے، یہ لوگ تو خیر بعد میں آئے ہیں، لیکن اصل فتح الباری جو تھی انہوں نے چھپائی تھی، اس زمانے میں مصر بھیجا، وہاں پہ باقاعدہ ٹائپ ہوئی، اور ٹائپ کر کے انہوں نے چھپائی، تو عالم اسلام میں یہ پڑھنے میں آئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے محنت سے لکھا بھی، اور اسی لیے انتقال جب ہوا ان کا، تو جنازہ جب ان کا اٹھایا تو ان کی سوانے میں ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ گرمی تھی قاہرہ میں، اور ہلکی ہلکی فوار ان کے جنازے پہ برسنے لگی، اور جس گلی محلے سے گزرے ہیں بس وہاں وہ بارش نازل ہوتی رہی، اور باقی سارا شہر اسی طرح گرمی میں تھا، حتیٰ کہ جب ہم نے قبر میں لٹایا ہے تو قبر پہ تھوڑی دیر بارش ہوئی اور پھر بند ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی قبولیت کی بات تھی، خدا تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ جو اس بندے نے 20-25 برس محنت کی ہے، کام کیا ہے، اللہ نے اسے قبولیت بخشی، ہمارا گمان بھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات لکھی ہے باری، وہ کہتے ہیں من قبل سے جو مراد ہے نا یہاں پر، وہ کہتے ہیں سورہ انعام ہے اور سورہ مائدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں وجہ اس کی ہے سورہ مائدہ کے متعلق کہ وہ کہتے ہیں یہ جس ترتیب سے اب ہم قرآن دیکھ رہے ہیں اس وقت تو نہیں تھا، جب یہ نازل ہوئی ہے مکی سورت تو ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سورہ مائدہ بھی آنی ہے، ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سورہ بقرہ بھی کل کو نازل ہونی ہے، لیکن اللہ کے اپنے علم میں تو تھا نا ترتیب، اللہ تعالیٰ کو اپنا علم تو تھا نا کہ کس ترتیب سے چیزوں کو بھیجنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ پہلے سورہ مائدہ آئے گی، پہلے بقرہ آئے گی، پھر مائدہ آئے گی، پھر انعام آئے گی، پھر نحل آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قصصنا علیک من قبل، ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، یعنی ترتیب جو قرآن کی ہے اس کے مطابق دیکھ لو۔ یہ انہوں نے اس کا جواب دیا، آیا خیال میں؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو لکھا کہ ایک تو انہوں نے اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو ترتیب ہے قرآن کی، یہ اللہ کے علم میں یہی ترتیب تھی، اللہ یہی چاہتے تھے کہ اس ترتیب کو رکھیں، اور اس سے بہت بڑا اشکال وہ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ ترتیب کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بدل دیا تھا، اور یہ قرآن اس ترتیب سے رہا ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ اس طرح سے بھی ہے کہ ایک تو یہ دلیل ہے اس کی، اور پھر یہ بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے تو سورہ بقرہ کے بعد آل عمران اور نساء اور اسی طرح مائدہ نماز میں اسی ترتیب سے تو پڑھتے تھے۔ تو یہ تو تھا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کہتے ہیں اس سے قبل کہاں اللہ نے ذکر کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں، مائدہ میں، انعام میں،
تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَعَلَى هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور ان یہودیوں پر حرام کیے ہیں وہ جو چیزیں ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، من قبل، اس سے پہلے، یعنی مکی مدنی صورتوں کو چھوڑو، قرآن جو ترتیب میں آ رہا ہے نا، بس اس سے پچھلی صورتوں میں یہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات ہم اپنے اساتذہ کی بھی بتائیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ علم میں کچھ تھوڑے نہیں تھے، کم نہیں تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان لوگوں کا زمانے کا فرق تھا. یہ کہیں اس صدی میں ہوتے تو لوگ کہتے یہ بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر میں تھے. اساتذہ کہتے تھے دیکھو کیسی کمال کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ان آیات کو دیکھ لو، اللہ تعالی نے 115 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے حرام کیا ہے تم پر میتہ مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ جس جانور پر کسی اور کا نام بلند کیا جائے. یہ آ گیا نا 115 نمبر آیت میں. تو اساتذہ رحمہم اللہ وہ کہتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ 118 نمبر آیت میں کہ ما قصصنا علیک من قبل، یہ جو ابھی پیچھے ہم آپ کو سنا چکے ہیں. وہ کہتے تھے اور کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اللہ تعالی نے بتا دیا کہ دیکھو یہودیوں پر جو چیزیں ہم نے حرام کی تھی، ما قصصنا علیک من قبل، آپ سے پہلے ابھی بتا چکے ہیں، یہ 4 چیزیں تو ہر امت میں حرام رہی. تفصیلات اس کی مختلف ہو جائیں گی. مثلا جن حضرات نے وہ تفسیر کی ہے کہ یہودیوں کو سزا کی طرف، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے جو ہے صرف وہی بتایا گیا 4 چیزیں جو تھے اصل سمجھ میں عرض کرتا ہوں. تو وہ کہتے تھے الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور اس سے پہلے یہ جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ان میں ایک تو وہ چیزیں حرام تھی جو یہودیوں پر ہم نے حرام کی، یعنی اونٹ وغیرہ. پھر اس تفسیر کی بجائے وہ یہ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو 4 چیزیں پیچھے گزری ہیں نا، ما اہل لغیر اللہ بہ. اب پھر تفسیر اس کی دوسری جو اساتذہ کہتے تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا، شہرت دی گئی اسے، وہ حرام ہے. اور دیکھو اگلی آیت 116، اور اپنی زبانوں سے خود یہ فتوے نہ دیا کرو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولیں گے انہیں فلاح نہیں ملے گی. یہ چند دن کی برتنے کی چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہ جو چیزیں حرام ہیں نا یہودیوں پر، یہ ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں. اونٹ نہیں بلکہ ما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی کا جو نام بلند کیا جاتا ہے وہ جانور حرام ہے. مشرکین مکہ کہتے ہیں کیسے حرام ہے، یہودی بھی تو کھاتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ نہیں ابھی پیچھے ہم بتا چکے ہیں یہ حرام رہے ہیں، تو ساری امتوں پر حرام رہے. آیا خیال؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھا، یہ ایسی لطیف بات ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ یہاں آ کے وہ اس بات کو مفسرین نکل ہی گئے ہیں، سمجھ انہیں بھی آتی تھی، لیکن جب کوئی جواب نہیں ہوا انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں ہے کہ من قبل سے یہاں کیا مراد ہے. تو یہ 2 رائے ہیں، ایک ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس سے مراد اونٹ اور یہ چیزیں جو پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکی ہے، اور ایک ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ من قبل سے مراد یہ پیچھے جو چند آیات گزری ہیں انہی میں تم دیکھ لو ہم نے حرام کی ہیں، اور یہ جو چیزیں حرام کی تھی ہم نے حرام نہیں کی تھی، وہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. تیسری کیا رائے؟ کیا؟ ہاں، منسوخ کی بحث اسی لیے ہم لائے ہی نہیں کہ اس آیت کو کہاں سے منسوخ لائیں. ثم ان ربک للذین عملوا، پھر یہ بھی سن لو ان ربک کہ تیرا پروردگار. اب یہ بات چل رہی ہے نا حلال اور حرام کی، کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے خبردار انہیں حلال نہ کہنا، اور جو حلال قرار دیے ہیں خبردار انہیں حرام نہ کہنا. ثم ان ربک،
اے مکہ والو یہ بھی سن لو کہ بلا شبہ تمہارا پروردگار للذین عملوا جن لوگوں نے عمل کیے ہیں سوء گناہ کے، صغیرہ گناہ سے لے کے شرک تک کفر تک سارے گناہ اس سوء میں آ گئے. جو لوگ اب تک گناہ کرتے رہے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتے رہے ہیں، جو لوگ اب تک نافرمانیاں کرتے رہے ہیں بے جہالت نادانی سے کرتے رہے. دیکھا بڑے سے بڑا گناہ بھی کبھی آدمی سے نادانی سے ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہ کرے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا پروردگار جتنے بھی گناہ جہالت سے ہو گئے معاف فرما دے. اور پھر انہوں نے کہا میرے رب گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب جہالت ہوتی ہے، جب تیری معرفت اور پہچان آ جائے پھر کون گناہ کرتا ہے. جہالت کی اتنی عمدہ تشریح انہوں نے کی. انہوں نے کہا میرے رب جہالت ہوتی ہی وہ ہے جب تجھے نہیں پہچانتے تو ہی تو گناہ کرتے ہیں، اور جب تیری معرفت آ جائے تو پھر جہالت نہیں رہتی، پھر کون گناہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جتنے بھی گناہ لوگوں نے کیے ہیں نادانی کی وجہ سے ثم تابوا من بعد ذلک، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور انہوں نے اپنی حالت کو درست کر لیا. ایک شرط یہ لگا دی کہ جان بوجھ کے نہ کرے. نادانی ہو گئی، فتوے میں غلطی ہو گئی، مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی، دیر کے بعد علم آیا اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ بھی کر لی تو اور اپنی حالت کو درست بھی کر لیا. جب پتا چل گیا کہ اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا ہے تو رک گیا. جب پتا چل گیا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے پھر وہ کام نہیں کیا. ان ربک تو تمہارا پروردگار من بعدہا اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. پھر آ جاؤ، پھر معافی مانگ لو. بار بار گناہ اور بار بار معافی. آدمی کے ساتھ ساری زندگی یہی مسئلہ رہتا ہے. بس ایسے نہیں ہوا کرتا کہ کوئی آدمی ایک بار توبہ کر لے پھر اس سے گناہ ہو ہی نہ. جتنا جتنا اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے اور معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا گناہ اور نیکی کا سٹینڈرڈ بھی الگ ہوتا جاتا ہے. ممکن ہے ایک عام آدمی وہ مغرب میں 5 ہی رکعتیں پڑھے، 3 فرض پڑھ لے اور 2 سنتیں پڑھ لے، اور جب اللہ کا قرب اللہ کے ساتھ تعلق کا اضافہ ہو جائے تو یہی آدمی اللہ کے قرب کی وجہ سے 2 نفل چھوڑنے کو بھی گناہ سمجھتا رہے اور کہ نہیں 2 نفل نہیں پڑھے تھے وہ بھی پڑھنے چاہیے. جتنا اللہ کا قرب ہوتا جاتا ہے آدمی اس حد تک کبھی چلا جاتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھی گناہ تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ یہ اس قابل نہیں تھی کہ تیرے سامنے پیش کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں جو ظہر کی نماز میں ہیں فرض کے بعد وہ رہ گئی تھی. ایک وفد آیا اور 9 ہجری کا واقعہ ہے. اسلام کی قبولیت کے لیے وہ لوگ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا فرض پڑھا کے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کچھ لوگ ملنے آئے ہیں، اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جلدی میرے ساتھ چلو. چلے گئے. بحث ہوتی رہی. انہوں نے عصر کے وقت جا کر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. آئے عصر کی نماز پڑھائی اور جب گھر پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا ہو وہ 2 سنتیں رہ گئیں، 2 رکعتیں جو میں فرض کے بعد پڑھا کرتا تھا ظہر میں وہ رہ گئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سوا برس تک 1.25 سال تک زندہ رہے ہیں، ہمیشہ عصر کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی 2 رکعتیں دیکھ کر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے ہمیشہ عصر کے بعد. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ تمیم تمہیں پتا نہیں ہے عصر کے بعد نفل نہیں پڑھے جاتے؟ انہوں نے کہا یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے، اور جب میں نے انہیں دیکھا ہے تو میں تو اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمیم کاش سارے لوگ میری مملکت میں تیرے جیسے ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے، تو مجھے پھر حکومت کی ضرورت ہی کیا رہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا نا کہ 2 رکعتیں عصر کے بعد بھی پڑھی کہ وہ رہ گئی تھی. تو آدمی کی جتنی معرفت اللہ کے ساتھ قوی ہو جاتی ہے اتنا معاملہ اور ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جب توبہ کر لی اللہ بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے. ان ابراہیم اور بلا شبہ ابراہیم کان امتن وہ پوری امت تھے.
امتن جو ہے وہ فعلتن کے وزن پر ہے، اور یہ جو تا آخر پہ آئی ہے یہ مبالغے کے لیے، یعنی سب سے بڑے پیشوا تھے، سب سے بڑے امام تھے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس توحید کی دلیل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ کتنا بڑا آدمی تھا، سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار تھا، اور کان امتن امام تھا۔ اس لیے امت کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا ہے امام تھا، اور بعض حضرات نے کیا ہے کہ راہ پر چلانے والا تھا، راہ پر ڈالنے والا تھا۔ بات ایک ہی کہ بہت بڑے، پوری امت جتنا کام اس اکیلے آدمی نے کیا ہے۔ یہ کبھی کبھی ہوا کرتا ہے کہ ایک آدمی میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کو اللہ اتنا علم اور اتنا عمل دے دیتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ بات صادق آتی ہے، اس اکیلے آدمی نے اتنا کام کیا ہے کہ پوری امت مل جاتی، پورا گروہ مل جاتا تو اتنا کام شاید نہ ہوتا۔ اس اکیلے آدمی نے اتنا کام کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام تھے، اور ان کی تعریف اللہ نے اب شروع کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ذکر قرآن میں ملے گا، شاذ و نادر کہیں کہیں ایسے شاید ہوگا کہ ایک دو چار جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا اور پھر چھوڑ دیا ہے، وگرنہ جہاں ان کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو ضرور ان کی تعریف میں کچھ نہ کچھ بات کہی۔ اس لیے یہاں دیکھیے کیسی تعریف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کانا امتن، پوری امت تھے، امام تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ معاذ پوری امت تھا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس لیے امت کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ نیکی کی تلقین کرتے تھے، لوگوں کو گناہ سے روکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت تھے، اتنا کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا۔ اس لیے بعض اوقات اللہ کسی آدمی میں علم اتنا جمع کر دیتا ہے کہ پوری امت یعنی پورا گروہ مل جائے، اس کے علم کو تقسیم کیا جائے تو لوگ پوری جماعت اس کے لیے ناکافی ہو جائے۔ ہمارے ہاں خود اس امت میں کتنے ہی علماء اور اہل علم گزرے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تفسیر وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، ایسے پتہ چلتا تھا جس اس شخص کو تفسیر کے علاوہ کچھ چیز ہی نہیں آتی۔ حدیث پڑھاتے تھے تو ایسے پتہ چلتا تھا زندگی ساری حدیث ہی میں گزری ہے۔ اس سے ہٹ کے تاریخ دیکھ لو، وہ پڑھاتے تھے تو پتہ چلتا تھا تاریخ پہ ہی بحث ہوتی رہی۔ فقہ کو دیکھ لو تو فتوے ایک سے ایک اچھے دیتے تھے۔ یہ اتنا علم ایک ایک آدمی میں تھا کہ اگر وہ 10 آدمیوں پہ 20 آدمیوں پہ تقسیم کیا جاتا تو سارے لوگ کافی ہو جاتے اور اس آدمی کا علم نہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک عورت کے معاملے میں فرمایا تھا اور ایک مرد کے معاملے میں آپ نے فرمایا لو قسمت هذه التوبۃ علی اہل المدینہ لکفاؤم، اس نے تو ایسی توبہ کر لی اپنے گناہ سے کہ اگر اس کی یہ توبہ کاٹ کے تقسیم کی جائے پورے مدینہ منورہ کے گناہ گاروں پہ تو خدا سب کو معاف کر۔ تو بعض اوقات ایک آدمی اتنا کام کر جاتا ہے، پوری اکیڈمی اس کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وہ تو امام تھے، قانتا للہ، اور دوسری تعریف فرمائی کہ اللہ کا فرما بردار تھا۔ قنوت، قانت، اللہ کے حضور میں کھڑے رہنے والے، اللہ کی فرما برداری۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم اللہ نے دیا ہے اسے پورا کیا، ہر حکم پہ پورے اترنے والے، حنیفاً یکسو تھے۔ دنیا بھر کے مذاہب کو جن میں کفر اور شرک تھا چھوڑ کے وہ میری طرف جھک گیا، بس مجھے میری طرف آ گیا تھا، حنیفاً ایک طرف کو ہو گیا۔ اسی لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ہجرت جب کی ہے فلسطین سے، عرس سے، عراق سے، اور عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے تو انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، اللہ میں آپ کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ حالانکہ ہجرت ہوتی ہے ایک ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، انہوں نے کہا میرے پروردگار میں تیری طرف ہجرت کرتا ہوں، وطنیت کی کیا بات ہے، میں جہاں تو کہے گا وہیں جا رہا ہوں۔ حنیفہ اللہ نے فرمایا ایک طرف ہو گئے، یہ تیسری صفت ان کی بیان کی۔ چوتھے فرمایا ولم یک من المشرکین، اور وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ مکہ والو، تم جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو
تو وہ تو ایسا تھا جو شرک نہیں کرنے والا تھا اور تم شرک کرتے ہو. وہ تو ایسا تھا جو اللہ کے ساتھ یکسو ہو گیا تھا اور تم یکسو نہیں ہوئے. تم تو بتوں کی عبادت بھی کرتے ہو اور یہودیوں کے پاس بھی جاتے ہو یثرب میں, اور وہ تو ایسی ہستی تھی کہ قانت للہ اللہ تعالی کا فرما بردار تھا, اور تم اللہ کے نافرمانو شاکر لانعمہ میں. اور ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے. پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ شاکر لانعمہ میں, اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کرنے والا, اللہ کے احسانوں کو ماننے والا. دوبارہ آ گئی نا بات. وہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس بستی کو سب کچھ کھانے پینے کے لیے اطمینان سے دیا. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی, خدا کا حق نہیں مانا. اس کے بالکل ٹھیک برعکس فرمایا شاکر لانعمہ میں, وہ ہمارا بندہ ہمارا شکر ادا کرتا رہتا تھا, ایک ایک چیز پہ شکر. اولاد اللہ نے انہیں دی, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. توحید کے مراکز انہوں نے قائم کیے, مہمان ان کے یہاں آئے, انہوں نے کھانا پکایا. یہ سب چیزیں اللہ کے شکری کے لیے تو ہیں. اس لیے قرآن نے دو آدمی ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اور قرآن نے اول تو تذکرہ ان کا کم کیا ہے, اور ان میں سے بھی شکر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے صرف دو کا ہی غالباً تذکرہ کیا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جہاں فرمایا کہ شاکر لانعمہ, اور وہ ہماری نعمتوں کا بڑا شکر ادا کرنے والا تھا. اور دوسرے یہ اس سے فوراً بعد یہ دیکھیے اگلے ہی صفحے پہ آ گئی نا, اگلے ہی صفحے پہ یہ سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے, اس کی تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح, اور تم لوگ اولاد ہو ان کی جن لوگوں کو ہم نے سوار کروایا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں. اور نوح کون تھے؟ انہ کان عبدا شکورا, وہ ایسا بندہ تھا جو میرا بڑا حق مانتا تھا, میرا بڑا شکر کرنے والا بندہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام. تو دو آدمیوں کے متعلق. اور تیسرے حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, داؤد کی اولاد میرا شکر ادا کیا کرو. وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں در حقیقت تھوڑے ہی ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. وہاں بھی حکم دیا ہے, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یقیناً اس کی پیروی کی ہوگی, مگر شکر کے معاملے میں اللہ نے خود جن دو ہستیوں کا ذکر فرمایا ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکر لانعمہ, اللہ نے فرمایا میرے احسان کو مانتے تھے. 5 چیزیں ہو گئیں. اجتباہ, ہم نے اسے چن لیا تھا, ہم نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا. یہ ہے اجتباہ کہ اللہ کا کسی آدمی کو چن لینا, اور اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اپنے لیے مخصوص کر لے, اور اللہ اس آدمی سے اپنے دین کا, توحید کا, صحیح عقیدے کا کام لیتا رہے. یہ اللہ کا جو چناؤ ہے اور اللہ کا انتخاب, اس میں کوئی آدمی دوسرے تک پہنچ نہیں سکتا. بس اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں کہ بس ان جیسے ہونے کی تمنا اللہ سے کرنی چاہیے, یعنی رشک آنا چاہیے ان کی زندگی پہ. حسد نہیں فرمایا کہ اگر تم رشک کرو تو 2 آدمیوں کی زندگی ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دے دیا ہے اور دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دے دیا ہے اور دن رات اسے پڑھتا اور پڑھاتا ہے. فرمایا ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتباہ, ہم نے اسے چنا تھا. 6 ہو گئے. وہداہ الی صراط مستقیم, اور ہم نے ہی اسے سیدھے راستے کی طرف چلایا تھا, یعنی اللہ نے انہیں نبوت دی تھی جو یقیناً سب سے زیادہ صحیح راہ تھی. 7 باتیں ہو گئیں. وآتیناہ, اور ہم نے اسے عطا کیا فی الدنیا حسنہ, اس دنیا کی زندگی میں بھی اچھائیاں. وانہ, اور بلا شبہ وہ فی الآخرۃ, آخرت میں لمن الصالحین, ہمارے اچھے بندوں کے ساتھ ہیں, ہمارے اچھے لوگوں میں سے ہیں. 8 جملے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں فرمائے کہ دنیا میں بھی خدا نے انہیں بھلائی دی. دنیا میں اللہ نے بھلائی دی. 2 بیٹے اللہ نے عنایت فرما دیے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. آخرت میں اللہ نے کہا ہم نے انہیں صالح لوگوں کے ساتھ رکھا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کا وہ زمرہ, اللہ کے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کی وہ جماعت جو چنے ہوئے بندوں پر مشتمل تھی, ان میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے.
اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو وہ کتنا بڑا آدمی. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب بڑے ہیں تینوں، مسلمان، یہودی، عیسائی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے تو نام لیوا ہے، سب ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، اور ہم نے پھر آپ کی طرف وحی کی ہے، ان اتبع، آپ پیروی کیجئے، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ. اور ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے تھے، سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، سب مذہبوں کا شرک، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک طرف انہوں نے کر لیا تھا. وہ ہمارے ایسے بندے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ انہی کی ملت کی پیروی کیجئے، یعنی انہی کے دین پر چلتے رہیے. یہاں پر مفسرین نے دو مباحث چھیڑی. ایک بحث تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کا حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبے کے اعتبار سے یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہے. تو پھر انہوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بڑے مقام کا ہو، بڑے رتبے کا ہو، لیکن اپنے سے چھوٹے رتبے والے کی پیروی کر سکتا ہے، اس سے نسبت دی جا سکتی. یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جو اس سے بھی یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کا دین تھا، ان کے مجدد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں، اسی دین کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے. یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ اسلام جو چیز ہے وہ پورے کا پورا مذہب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا دین ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمیں تو کچھ چیزیں پتہ ہیں جو قرآن نے بتا دی ہیں، تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں باقی معاشرت کے کیا معاملات تھے، معیشت ان کے ہاں کیسی تھی، قضاء کا نظام ان کے ہاں تھا نہیں تھا، کوئی ریاست قائم ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. یہ بہت سی چیزیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں مستقل اصولی ہدایات دی ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی تجدید کی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اصول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید اور ان چیزوں کے بارے میں بتائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی اصولوں کے ساتھ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ پیروی کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو یکسو ہو گئے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اہل مکہ یہ شرک پہ آ گئے ہیں. اہل مکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اپنی نسبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا. انما جعل السبت، اور یہ جو ہفتے کا دن یہ جو ٹھہرایا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، نختلفوا فیہ، جو اس میں پھوٹ میں پڑ گئے تھے، انہوں نے کیا تھا اس پہ اختلاف، اس لیے ہفتے کا دن ہم نے یہودیوں پر لگا دیا تھا. مفسرین میں ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ہفتے کا دن ہم نے سزا کے طور پر ان پہ لگا دیا تھا. انہوں نے اختلاف کیا، انہیں منع کیا تھا جن چیزوں سے، اس کے باوجود وہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے رہے، تو ہفتے کے دن کو سزا کے طور پہ ہم نے مقرر کر دیا کہ اس دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا. جس طرح اللہ نے کچھ حلال جانور ان کے لیے حرام کر دیے تھے، یہودیوں پر ہفتے کا دن بھی اس لیے لگا دیا گیا تھا کہ انہیں سزا دی گئی کہ وہ پورے دن اور رات میں کوئی کام نہ کریں. اور قرآن کہتا ہے جعل السبت، اور یہ کیا گیا الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جن لوگوں نے اختلاف کیا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ انما جعل السبت، یہ ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا ہفتے کا ایک دن بس رکھ لیجئے جو میری عبادت کے لیے ہے، اور جمعے کا دن بتایا. یہودیوں نے کہا نہ ہم تو جمعے کو نہیں کرتے، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا جس دن خدا فارغ ہو گیا تھا ساری دنیا کو بنانے سے ہم تو وہ دن رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ دن رکھ لیں، مگر یہ اس دن تک نہیں پہنچے جو میں نے اپنے علم کے مطابق انہیں دیا تھا. پھر عیسائیوں کی باری آئی.
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جمعے کا دن رکھ لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو وہ دن رکھیں گے جس دن اللہ نے پہلا دن جو شروع ہوا تھا، جس دن اس کائنات میں چیزوں کا آغاز کیا تھا، اور وہ اتوار کا دن تھا، لہذا وہ رکھیں گے۔ سنڈے کے متعلق یہ بعد میں، یہ تو یونانیوں کا اثر ہے نا، وہ تو حدیث میں جو چیزیں ہیں وہ اور ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے ہم لوگوں کو یہ دن دیا ہے اس امت کو۔ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جمعے کا دن اصل میں جو اس امت کو دیا گیا تو یہ بھی امت کے انتخاب پہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت نہیں ہے کہ جمعے کے لیے انہیں کہا گیا، بلکہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں۔ اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کسی کو بھیج دیں ہمارے پاس اور وہ جا کر ہمیں تعلیم دے، تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے 40 آدمیوں کو جمع کیا حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے، اور سب سے پہلا جمعہ وہاں قائم ہوا۔ یہ تو تاریخی اعتبار سے ہے، سارے مسلمہ حقائق کہ انہوں نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کچھ آیات قرآن پاک کی سنائی اور جمعے کی نماز انہوں نے قائم کی۔ تو جمعہ سب سے پہلے امت نے خود قائم کیا ہے، یہ ایسا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کافروں کے رعب، غلبہ، تسلط اس کی وجہ سے، اور مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ جمعہ قائم ہوا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ اس کا فائدہ مفسرین یہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو جو جمعہ دیا گیا ہے تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے خود اپنی طرف سے اس جمعے کا انتخاب کیا ہے، جمعے کے دن کا۔ تو وہ کہتے ہیں اس معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بجائے اس امت نے صحیح راہ پائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور جمعہ قائم ہوگی۔ ایسے ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے نا قصے کے متعلق بھی آیا ہے تاریخ میں کہ یہ اپنے زمانے میں جمعے کے دن لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور لوگوں کو واعظ، نصیحت، اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے، تو شاید کوئی اثر اس کا بھی پہنچاؤ۔ بہرحال اس امت کو جمعے کا دن دیا گیا، اور وہ مفسرین کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوسرا گروہ جو السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ ہفتے کا دن تو انہیں اس لیے دیا گیا تھا کہ انہوں نے خود اختلاف کیا ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں تو اصل چیز جمعہ تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام چیزوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان کی اختلافی باتیں ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب چیزوں میں فیصلہ کر دے گا، بتا دے گا کہ کیا بات حق ہے اور کیا ناحق ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی وہ چیزیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں نے اختیار کی ہیں، اس میں بتایا جائے گا کہ حق یہ چیز ہے اور ناحق یہ ہے۔ کچھ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، کچھ توحید کے قائل تھے، خدا ان چیزوں کو کھولے گا، کچھ آخرت کے منکر تھے، کچھ آخرت کے مقر تھے، اقرار کرنے والے تھے، ان چیزوں کو کھولے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے یہاں کے فقہی اختلافات جو اس امت کے ہیں قیامت میں وہ کھولے جائیں گے۔ اس امت میں جو فقہی اعتبار سے اختلافات ہیں کہ ایک امام نے کہا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین نے کہا ہاتھ کھول لیا کرو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آمین اونچی آواز سے کہو، حنفی فقہاء رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں آہستہ آواز سے کہو۔ یہ اختلاف قیامت میں بھی نہیں کھولے، اور یہ اختلاف ایسی چیز بھی نہیں کہ قیامت کے دن اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا، بلکہ سب لوگ حق پہ ہیں، جس کے پاس دلائل تھے اور اجتہاد کا منصب کا اہل تھا اس نے اجتہاد کیا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں کوئی فیصلہ نہیں فرمائیں گے، وہ سب کے سب ثواب بھی اللہ سے پائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک، اللہ نے فرمایا دعوت دیجئے میرے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن میں ضد نہ ہو، وہ لوگ جن میں عناد اور بغض نہ ہو،
جو اپنے موقف پہ ڈٹ کے اور جم کے بات نہ کریں بلکہ دوسرے کی سنیں بھی اور حکمت کی بات ہو تو اسے قبول بھی کریں، ان لوگوں کو آپ اس دین کی دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ. اور یہ حکمت بہت کم رہ گئی، اب بہت کم رہ گئی. کافروں کو کس کس کو بلاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، مگر حکمت کے ساتھ بات نہیں کرنی. پہلی بات ہی وہ کرنی ہے جس سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچے اور وہ پہلے ہی کہہ دے کہ بھائی صاحب ایسا دین مجھے نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہ معاذ جب تم دونوں جاؤ، حضرت معاذ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، لوگوں کو آسانی کی باتیں بتانا، مشکل باتیں نہ بتانا، انہیں میرا بتانا، انہیں اللہ کا بتانا، اور جب وہ ان چیزوں کو مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں ان پہ فرض کی ہیں. اور دیکھو تم آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں اتفاق کی بات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتیں سمجھا کہ حکمت سے بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ حکمت ہی تھی اور آپ سے کہا میں تو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اسلام قبول کر لوں، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا 2 نمازیں تو بالکل نہ چھوڑنا، صبح کی اور شام کی. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک اور گروہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اسلام قبول کر لو. جب مسلمان ہو گئے تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا ان کا ایمان نے خود ہی نمازوں پر لے آئے گا. حجۃ الوداع میں آخری حج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتا تھا نا کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں، اب سارے لوگوں کو بھی تعلیم تھوڑی ہے کہ حج کیسے کرنا ہے. فتح مکہ میں 10,000 تھے، بہت زیادہ کر لو تو مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد 30,000 ہو گئے تھے. بس حنین میں تبوک میں 30-40 ہزار زیادہ تعداد ہی نہیں تھی، 30,000 ہی تھی. بلکہ یہ 70,000 80,000 آدمی جو 1 سال میں مسلمان ہو گئے ہیں کہاں سے آ گئے؟ عربوں کے قبائل سے. ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یہ فرمانا شروع کرتے کہ تمہارا بھی حج نہیں ہوا، تمہارا بھی نہیں ہوا، تمہارا بھی نہیں ہوا، تو پھر انہیں تعلیم کون دیتا؟ اس لیے ایسے لوگ آئے جنہوں نے طواف بعد میں کیا ہے، سعی پہلے کرائے. یہ اب تو ہمیں آسان بات معلوم ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ایسا کون ہوگا جو سعی پہلے کر لے اور طواف بعد میں کرے. ایسے بھی آئے. ابو داؤد میں آتا ہے ایسے آدمی آیا جس نے کہا اللہ کے رسول میں نے سعی پہلے کر لی تھی، صفا اور مروہ کی، اور طواف بعد میں کیا ہے. آپ نے کہا فلا حرج، کوئی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہوگی. یہ حکمت تھی لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اس لیے کہ وہ دین کی بات سمجھیں. والموعظۃ الحسنہ، اور دوسری بات جس کے ذریعے دعوت دینی ہے وہ واعظ ہے، نصیحت ہے. الحسنہ، اچھی نصیحت کرو، اچھی طرح لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلاؤ، اچھی طرح. یہ کس کے مقابلے میں؟ جو غافل ہیں ان کو نصیحت کرو گے اچھی طرح، وہ تمہاری بات کو سمجھ جائیں گے. ہر آدمی کوئی ایک ہی درجے کا تھوڑا ہی ہوتا ہے. وجادلہم، اور ان سے بحث کرنی پڑ جائے، الزام دینا پڑ جائے، باللتی ان کے ساتھ یا احسن، تو ایسے طریقے سے جس طرح بہتر ہو بس ویسے جواب دینا ہے. جدال بحث کے بعد بھی احسن کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو جھگڑا ہے، جو ان سے بحث ہے، یہ بھی بہت اچھے طریقے پر کرنی. ان کے دین کا مذاق نہیں اڑانا. ان کے دین کا ایسے نہیں ہے کہ تم مذاق اڑا کر انہیں اپنا مخالف بنا لو اور پھر دین کو پیش کرو. بحث مباحثہ بھی دلائل کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے. ہر آدمی کے سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے حکمت سے کام لے. وہ کہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا جرم پتا چلا اور صرف انہیں راستے میں کہہ دینا کافی ہے کہ تمہارے متعلق ہمیں کچھ رپورٹ مل رہی ہے، بس پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں ایسے بھی معاشرے میں ملیں گے کہ جن کو صرف گھور کے دیکھ لینا بازار میں کافی ہے، پھر ان کی جان نکل جاتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، جو ہم نے کی ہے اطلاع پہنچ گئی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں پہ کیا حد جاری کرنی. اور شامی میں آیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں صرف قضاء عدالت میں بلا لینے ہی کافی ہے کہ قاضی سمن بھیج دے کہ میرے پاس آ جاؤ،
اور بس اسی پہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مار پیٹ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. ہر طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. اس لیے حکمت کے ساتھ دیکھے کہ کس آدمی کا کتنا سمجھنے کا معیار ہے, کتنی بات کا معیار ہے, دلیل اس سے کیا دینی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر بحث بھی کرنی پڑ جائے تمہیں کسی ایسے سے جو تمہارا مخالف ہے, اچھی طرح اچھے دلائل کے ساتھ بحث کرو. اور ہوتا کیا ہے کہ مذہب کو پڑھا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے اپنے کو, اور دوسرے کا مذہب کو تو پڑھنا ہی خیر کیا ہے. تو جہاں جواب نہیں نہ بنتا وہاں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس, اور اس کے نتیجے میں ہدایت نہیں پھیلتی. یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی قادیانیت پہ, اور اس کا نام ہی قادیانیت ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں لاہور گیا اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کا آخری گویا وقت تھا ان دنوں. لاہور میں حضرت کا قیام تھا اور کلوکیم ایک منعقد ہوا, ایوب خان نے کرایا تھا. تو ایوب خان صاحب نے پورے عالم اسلام سے بڑی چیدہ چیدہ شخصیات کو بلایا. غالباً شاہ فیصل مرحوم بھی آئے تھے اس میں غالباً. تو حضرت فرماتے تھے تقریریں جب ہوئیں تو کئی ایک ارب علماء نے کہا کہ یہ قادیانیت کیا چیز ہے, مرزائی کون ہوتے ہیں. تو اس کا کوئی مؤثر جواب یہاں کسی نے دیا نہیں. تو حضرت کو جب اطلاع ہوئی تو بڑے افسوس کا اظہار فرمایا, اور فرمایا علی میاں اگر آئیں تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ بس وہ سارے کام چھوڑ کے قادیانیت پہ عربی میں بات کریں, کچھ لکھیں. اور جو ہی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا علی میاں سارے کام چھوڑ دیجئے اور قادیانیت پہ ایک کتاب لکھ دیجئے. تو فرماتے تھے مجھے ہمیشہ وحشت رہی مناظروں سے, میں نے کبھی مناظرہ کیے ہی نہیں, اور خاص طور پہ کسی باطل مذہب کو پڑھنا پھر اس پہ لکھنا یہ میرے لیے ایک جہاد سے کم صورت نہیں تھی. لیکن شیخ نے کہہ دیا تھا اب کیا کرتے, اور حضرت نے فرمایا میں نے فلاں فلاں کو کہہ دیا جو قادیانیت پہ سارے ان کے لٹریچر کو پڑھے ہوئے ہیں اور اس موضوع پہ پوری اتھینٹسٹی ہے ان کی, انہیں اپنے ساتھ, وہ تمہارے ساتھ رہیں گے. اور تمہیں حضرت نے فرمایا ایک کمرے میں بند ہو گئے. حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ گویا وہ میں نے ایک چلہ اعتکاف کیا پورا. چلے کا لفظ فرماتے تھے کہ میں اتنے دن رہا اور جتنا کچھ دن میں کام ہوتا تھا شام کو ہم سنا دیتے تھے. اور جہاں کہیں لاہور میں اعزا کے یہاں کسی دن جانا پڑ گیا اتفاق سے, دعوت کسی نے کی, تو شام کو آتا تھا تو حضرت کا چہرہ جو تھا وہ ویسا نہیں ہوتا تھا جیسے خوشی سے ہوتا تھا. اور ایک دن مجھ سے فرمایا کہ علی میاں اسی طرح سیر ہوتی رہی تو یہ کام کیسے ہوگا. تو میں نے وہ جانا بھی بند کر دیا. حتیٰ کہ جس دن کتاب پوری ہوئی تو حضرت بڑے خوش, بہت دعائیں حضرت نے دی. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی تھی ندوۃ العلماء کو کافر قرار دینے کے لیے, اور ندوہ والوں نے اس کو کوئی جواب دیا ہی نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا میں نے جب کتاب آئی سامنے چھپ کے حضرت بڑے خوش تھے, تو میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت ایک کاپی اس کی میں نے ربوہ بھی بھجوائی ہے جو ان کا خلیفہ فی الحال ہے, غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا, اور میں نے اس پہ لکھا ہے اتنا کہ بجواب تحفۃ الندوہ. تحفۃ الندوہ کے نام سے جو اس نے کتاب لکھی تھی غلام احمد قادیانی نے, میں نے لکھ دیا بجواب تحفۃ الندوہ, یعنی یہ جو تحفۃ الندوہ تمہارے دادا نے لکھا تھا یہ اس کا جواب ہے. فرماتے حضرت نے بڑے افسوس کا اظہار کیا. اس نے کہا علی میاں یہ کیوں لکھا. اس بات کو جب وہ پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ مناظرے کی باتیں ہیں, ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی جا رہی, ہمارا رد لکھا جا رہا ہے, یہ نہیں لکھنا چاہیے. یہ ہے اللہ کے اچھے بندوں کی نظر جو دعوت کی حکمت اور مصلحت کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن, اور دیکھو تم سے لڑو, کوئی مجادلہ یعنی کوئی بحث مباحثہ مناظرہ ہے تو اس میں بھی اچھے طریقے سے, مذاق نہیں اڑانا, غلط بات نہیں کرنی. ان ربک بلا شبہ تیرا پروردگار هو عالم بمن ضل عن سبیلہ,
خوب جانتا ہے بمن اس انسان کو ذلہ جو چھوڑ گیا گمراہ ہو گیا عن سبیلہ ہی بھول گیا ہے اللہ کی راہ کو بمن ضل عن سبیلہ جو اس کی راہ کو بھول گیا ہے وہ خوب جانتا ہے وہ اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو راہ پر ہیں ان سب کو وہ جانتا ہے اس لیے دیکھو تم اس بحث میں پڑو ہی نہیں کہ اس نے ایمان قبول کرنا ہے نہیں کرنا بس تم اپنا فرض پورا کرو اور وہ یہ کہ اللہ کے دین اللہ کی طریقے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اور اگر بحث کی نوبت آ جائے تو بس ہے یا احسن جو اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے اسی سے فقہا نے دلیل لی ہے اور بڑا اچھا مسئلہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں جب غیر مسلم کو دعوت دے دی جائے اور ایک حد ہوتی ہے بحث کی بھی جب اندازہ ہو جائے کہ اب یہ ضد شروع ہو گئی ہے میری طرف سے یا اس کی طرف سے بس پھر نہیں بات کرنی چاہیے بس اس کو کہہ دے کہ جو میرے پاس تھی چیز میں نے پیش کر دی ہے آگے آپ کی مرضی آگے پھر اللہ پر چھوڑ دے اللہ نے فرمایا ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہ جانتا ہے جو اس کی راہ کو بھول گیا ہے اور وہ جانتا ہے جو اس کی راہ پر ہے ان دونوں کا فرق اب قیامت میں نکلے گا تم نے اپنا کام پورا کر دیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر بدلہ دو فَعَاقِبُوا تو بدلہ دینا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اسی قدر بمثل اتنا ہی ما جتنا کہ عُوقِبْتُمْ تکلیف دیے گئے ہو بے تم جتنی تم کو تکلیف پہنچی ہے بس اتنا ہی دوسروں کے ساتھ کرنا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو یہ صبر کا کرنا بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اگر اللہ کی راہ میں کسی کو تکلیف دینی ہے تو اتنی تکلیف جتنی تمہیں پہنچی ہے مطلب یہ کہ کہیں لڑائی ہو گئی جہاد ہو گیا قتال ہو گیا اور تمہارے قبضے میں وہ لوگ آ گئے تو انہیں اتنی تکلیف پہنچانی ہے جتنی تم نے تکلیف انہوں نے دی ہے یہ نہیں ہے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ اور ان لوگوں کا قتل قتال ان چیزوں پہ آمادہ ہو جاؤ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ مدنی آیت اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا اگر تیرے جیسے 70 بھی آدمی ہوتے نا جو بہادری شجاعت اور حسب نسب میں اور اپنے مقام کے اعتبار سے چچا آپ کے ہم پلہ ہوتے اور میں انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرتا تو بھی میرے دل میں وہ جو انتقام کا جذبہ ہے وہ سرد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ نازل فرمائی کہ دیکھو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اگر تمہیں تکلیف ہی پہنچانی ہے تو بس اتنی جتنی کہ تم تکلیف دیے گئے ہو وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے اور جو اس آیت کے مکی ہونے کے ہی قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اصل میں نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ ہی کے حالات کے متعلق کہ یہ کافر جو آج تمہیں تکلیف دے رہے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں جو تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں کسی دن تمہارا ان پر بھی قبضہ ہو جائے گا کسی دن تم بھی ان پر غالب آ جاؤ گے کسی دن تم بھی ان پر چھا جاؤ گے تو اس دن انہیں اتنی ایذا پہنچانی ہے جتنی یہ پہنچا رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور اگر تم صبر کرو تو یہ تم مسلمانوں تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کسی کمزوری کا نام نہیں صبر ایک حکمت عملی کا نام صبر وہ بہت اچھی منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے اور مسلمان اسے سمجھتے ہیں کمزوری جب کمزوری سمجھتے ہیں تو پھر ساتھ غیرت بھی آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں لو ہم کوئی ہیٹے تھوڑے ہی ہیں کم تھوڑے ہی ہیں صبر کر لیں اس کے مقابلے میں چپ ہو جائیں یہ تو سارے جواب آج ہی ختم کرنے ہیں اور نتیجہ یہ کہ فساد شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے صبر کرو تو صبر کمزوری نہیں ہے صبر تو ایک بہترین منصوبہ بندی کا بھی نام کہ آدمی کرنے دیتا ہے کام کہ تم کرتے رہو ہم بھی یہی ہیں دیکھ لیتے ہیں آرام آرام سے کام کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی صبر کا پابند ہوتا ہے اور لوگوں کی ایذا پہ صبر کرتا رہتا ہے یہی غالب آ جاتا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں صبر سے بھرپور ہیں ہر جگہ صبر نظر آئے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزوری تھی بلکہ یہ کہ وہ لوگ سمجھتے تھے اس چیز کو کہ آج صبر کرنا وہ ان فتنوں کو جنم نہیں دے گا جو کل کو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک فکرے سے پوری سیاسی بساط عربوں کی پلٹ دی، اور وفات سے پہلے انصار کو بلایا، اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تم دیکھو گے کہ جب عہدوں کی تقسیم ہوگی تو تمہیں پیچھے رکھا جائے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو عہدے دیے جائیں گے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول جو آپ کہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو. اور سے عمر رضی اللہ عنہ جیسے جہاں دیدہ آدمی کو انصار سے آدمی لینا دشوار ہو گئے، انصار صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے کہ یہ عہدہ یہ عہدہ یہ عہدہ، وہ کہتے تھے نہ ہم تو صبر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. وگرنہ ثقیفہ بنو سعادہ میں جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے، انصار نے کہا، اور حضرت اسد رضی اللہ عنہ نہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے غالباً کہا تھا، انہوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک تمہارا امیر ہوگا ایک ہمارا امیر ہوگا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبر کرنا ہے. ایک نصیحت نے پوری عربوں کی سیاسی بساط پلٹ دی، اس لیے کہ صبر چیز ہی ایسی ہے جو آدمی کرتا رہتا ہے اس شخصیت میں وزن پیدا ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس صبر کو ایک دن 17ویں پارے میں آگے آتا ہے فَيَدْمَغُهُ، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے اور باطل کا بھیجا مغز باہر آ جاتا ہے. یہ جو ایران اور یہ جو روم کی حکومتیں مٹ گئی ہیں، یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا صبر تھا، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا فقر تھا، یہ مکی صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں تھیں، اور یہ انصار نے جو اپنی گردنیں کٹوا دی تھی، یہ سارا صبر ہی تو تھا جس نے ساری ان سلطنتوں کو کھیڑ پھینکا ہے. لیکن لوگ اس صبر کو سمجھتے ہیں یہ مجبوری ہے. صبر مجبوری نہیں ہوا کرتی، بندہ بڑی گہری حکمت عملی اور سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا بس پھر، اور آپ صبر کرتے رہیے. پہلی پھر تسلی دی وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا صبر جو ہے الا باللہ، یہ تو آپ نے اللہ ہی کی مدد سے کرنا ہے. اللہ ہی آپ کو حوصلہ دیتا ہے، اللہ تعالی ہی برداشت کی طاقت دیتا ہے. پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سہ جاتے ہیں. ہر آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اپنے درجے کا حال یہی ہے کہ آدمی پر ایسے ایسے مقامات آتے ہیں زندگی میں، آدمی کہتا ہے بس مر جائے، اور یہ تو ایسا حادثہ ہے کہ اب میں نہیں اٹھ سکتا. اللہ نے فرمایا وما صبرک الا باللہ، اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے، آدمی صبر کرتا ہے. ولا تحزن علیہم، اور آپ غم نہ کیجیے، بالکل ان پر غم نہ کھائیے. آپ جو دیکھتے ہیں کہ آپ انہیں دین کی طرف بار بار بلا رہے ہیں، یا آپ کی بات مانتے ہی نہیں، آپ کو دکھ ہوتا ہے اس بات کا، بالکل دکھ اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بس صبر کر کے اپنا کام کرتے رہیں. یہ نتائج کہاں جا کر مرتب ہوں گے یہ ہم جانتے ہیں. اس لیے اللہ کے دین میں دعوت دینے سے بندہ کبھی نہ گھبرائے، ہمیشہ خدا کے دین کو پھیلاتا رہے، اس کی بات کرتا رہے، غیر مسلموں تک پہنچاتا رہے، قطعاً اس سے بے نیاز ہو کے کہ میری بات 10 کافروں تک پہنچی، ایک آدمی تک پہنچی، وہ میری بات مانی ہی نہیں تھی. اس نے اس پہ بالکل ذہن میں نہیں لانا چاہیے. یہ جو عمل ہے نا، اور یہ جو اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اس داعی کی، دعوت دینے والے کی، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کی مثال ایسے ہی ہے، اور صحیح ترین مثال جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی زمین پر کسان ہے اور وہ بیج پھینک دیتا ہے، اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بیج اس میں سے برابر ہوگا، کتنا پھل اس میں پڑے گا، کتنے بیج ضائع ہو جائیں گے. اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ زمین ہموار کرے اور بیج پھینکتا چلا جائے، اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں سے رزق آ جائے گا. اسی طرح جب کوئی مسلمان اللہ کے دین کا کام کرتا رہتا ہے، پھیلاتا رہتا ہے، کافروں کو دعوت دیتا رہتا ہے، تو وہ یہاں جو بات کر رہا ہے نا، اس کا اثر عین ممکن ہے کہ اللہ اس کی محنت سے اور اس کے جذبے سے کسی اور کو ہدایت دے. یہی جملہ کسی اور تک پہنچائے، وہاں سے ہدایت کی کومپل پھوٹ پڑے. اللہ نے یہی بتایا ہے کہ آپ بالکل جینا چلائیے، ولا تکو فی ضیق، اور آپ تنگ نہ ہوں، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. اور جو کچھ یہ فریب کرتے ہیں نا، ضیق کا مطلب تو ہے تنگ،
اور سب سے اچھا ترجمہ اس کا کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ یہاں دیکھیے انصاف کی بات یہ ہے کہ تنگی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جو فریب کرتے ہیں نا، آپ اس پہ تنگ نہ ہوا کریں۔ تو انسان کے سینے میں تو تنگی ہوتی ہے، پھر یہ کہا کیوں ہے؟ حضرت نے ترجمے میں ساری بحث کا خاتمہ کر دیا ہے، ترجمہ فرمایا ہے اور مت خفا رہے، مت خفا رہے۔ دیکھا آ گئی نا محبت کی بات، تسلی کی آیت تھی نا، ترجمہ کیسا شاندار کیا۔ اس لیے ساری زندگی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمے میں ہی گزر گئی، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا، یا یہ کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھی۔ کام اس اللہ کے بندے نے، اس شعر نے 2-3 ہی کیے ہیں، پر ایسے کام ہیں جنہوں نے صدیوں کی تاریخ پہ اثر انداز ہوئے۔ قرآن پاک کا ایک ترجمہ، اور دوسری چیز سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، اور تیسری چیز اپنے لوگوں کو جو صحیح بخاری حضرت نے پڑھا دی تھی، وہ دین کا سارا مزاج اس جماعت میں رچ بس گیا تھا کہ اچھا اصل دین یہ ہے۔ بالکل ابتدائی دور میں 20-22 برس کے ہوئے ہوں گے یا اس سے بھی کم ہوں گے، فارغ ہو گئے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا ہے، تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ، تو یہ بھائی چھوٹے تھے، زیادہ سے زیادہ بڑے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ذرا سے یہ سنبھلے ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، بھائی نے پڑھایا ہے، اور بھائی نے پڑھانے کے بعد پڑھانے پہ ہی لگا دیا۔ اور ایک دن بھائی کے پاس آئے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبریل امین قرآن مجھ پہ لے کے نازل ہوئے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی نبوت تو ختم ہو گئی، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا تم سے کوئی ایسا کام لے گا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ختم ہو گئی بات۔ کچھ عرصے کے بعد پھر گئے اور عرض کیا کہ بھائی اگر آپ 2 چیزوں کا وعدہ کریں تو میں چاہتا ہوں جیسے ہمارے بابا نے ترجمہ کیا ہے فارسی میں اردو میں کر دوں۔ انہوں نے کہا یہ سب تمہارا ہے۔ کہنے لگے کہ سال میں 2 جوڑے کپڑے دے دیا کریں اور دن میں 2 وقت کھانا صبح و شام دے دیا کریں بس۔ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی سب آپ کا ہے، اور اکبری مسجد میں بیٹھے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے، اور 33-34 برس کی عمر ہوگی، بس اس میں ترجمہ کیا۔ 10-15 سال ساری جوانی اکبری مسجد میں گزر گئی، جس جگہ ترجمہ کرتے تھے بیٹھ کے، ماں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے، دیوار سے آؤ گی، اور کوئی دلی میں کہیں آنا جانا نہیں، کچھ نہیں، اور جو باہر کی گلی کی طرف وہ دیوار تھی اس میں جالیاں لگی ہوئی تھی، اور فرماتے تھے ہم نے ہمیشہ دیکھا چچا کو، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا لگتے تھے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچا تھے نا، تو وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لوگ گزرتے تھے سلام کرتے تھے حضرت کو ادب کی وجہ سے، تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ کبھی وہ دائیں ہاتھ سے جواب دیتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، پھر کبھی دائیں ہاتھ سے جواب دیتے، کبھی بائیں ہاتھ سے جواب دیتے تھے، اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، بائیں ہاتھ سے جواب دینا کیا ہے۔ تو بڑی مدت کے بعد یہ ہم پہ اقدا کھلا کہ دلی سے جب شیعہ گزرتے ہیں وہ سلام کرتا ہے تو الٹا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور جب سنی کوئی صحیح آدمی گزرتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے جواب دیتے ہیں۔ اور ان کے سر سید نے ان کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے آثار السنادید میں، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ سر سید کے ساتھ حضرت کا متصل دور تھا، اور لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں اس طرح ظاہر ہوتی تھیں جیسے خزاں میں پتے جھڑتے، اتنے صاحب کرامت تھے کہ ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ کرامت کی بات ہے، یہ کرامت۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی تھے، اور وہ جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے، اور پہلے دن بھیجتے تھے کسی کو، اور جا کر کہتے تھے پوچھ کے دیکھ کے آؤ، پوچھو ذرا آج عبد القادر نے کتنے پارے پڑھے۔ تو اگر وہ 2 پارے پڑھتے تھے تو فرماتے تھے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان 30 کا ہوگا، 29 کا ہوگا، اگر 2 پڑھتے تھے تو فرماتے تھے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اتنے کا ہوگا۔ اور اتنی یہ بات مشہور ہو گئی
کہ مولوی بشیر ہیں، مولوی تو ایسے ہی ہیں بیچارے لیکن اردو خوب لکھتے ہیں، انہوں نے اس زمانے کی دلی کے حالات پہ کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پہلی تراویح میں دلی کے اکثر و بیشتر درزی آیا کرتے تھے، اور جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے اسی حساب سے جا کے تعریف دیتے تھے کہ اپنے کپڑوں کو اس وقت لے جانا. اور دھوبی بھی آتے تھے، کہتے تھے حضرت نے اگر 2 پارے پڑھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان 29 کا ہوگا، 1 پارہ پڑھا ہے تو مطلب یہ کہ رمضان 30 کا ہوگا. اتنی کرامتیں ان کی تھیں، لیکن زندگی ساری گزر گئی مسجد میں بیٹھ کے اس قرآن پاک کا ترجمہ ہی کرتے رہے. کیسے آخر پھر اللہ اس کو قبولیت نہ دیتا اور کیسے اس کی برکات نہ ہوتی. اب دیکھ لو تب ان کا 1205 ہجری میں یہ ترجمہ پورا ہو گیا، 1305، 1405 اور 25 اور 26 اب شروع ہونے والی ہے. آج 225 برس کے بعد، اور وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے ان کے ترجمے کی بات ہو رہی. کون جان سکتا تھا کہ اس قربانی کا اثر کہاں پہنچے گا اور کون لوگ اسے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. خدا جب برکت دیتا ہے تو ایسی ہی ہوتی. کیسا زبردست ترجمہ، ولا تک فی ضیق، اور مت خفا رہا ہے ان کے فریب سے. تسلی ہے نا، محبت کا انداز ہے نا، خفا نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ہے ساتھ ان لوگوں کے جو پرہیزگار ہیں. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. پوری جتنی تصوف اور طریقت ہے نا، سب کا خلاصہ اس ایک آیت میں آ گیا کہ اللہ کے حکم ان کو مانتا رہے، چلتا رہے اس پہ. ان اللہ مع الذین اتقوا، متقی ہو جاؤ گے تو نتیجہ یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو اچھے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ شفقت ہو گئی. سارے سلوک کا خلاصہ ہو گیا کہ اللہ کا ادب اور اس کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو. بس اس کو تو پورا کر لوں تو سارے سلوک کا خلاصہ نکلا ہے. تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. حافظ کہتا ہے کہ تسبیح اور مصلی اور لباس درویشوں جیسا یہ تصوف نہیں ہے. تصوف بجز خدمت خلق نیست، اور تصوف بس یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہے. اور یہ تبلیغ، دین کا پھیلانا، یہ بہت بڑی خدمت ہے مخلوق کی کہ جو لوگ جہنم کے راستے پر جا رہے تھے انہیں اٹھا کر جنت کے راستے پہ چلا دی. اللہ کو اس بات سے خوشی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے. اس لیے 2 چیزیں فرما دی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ اس کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہے وہ آدمی مغلوب نہیں ہوتا. بظاہر وقتی طور پر کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ پھر غالب آ جاتا ہے اور اس کو بھی غالب کرتا ہے. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، اچھائی کے کام کرتے ہیں. وہ بات آ گئی جو پہلے گزری کہ آدمی نیکی کے کام کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. کوئی وقت آ جاتا ہے جب یہ اس کی نیکیاں اس کے سامنے بھی آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں اور آخرت. اچھا صاحب کون سا سوال تھا جی؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، 98 نمبر آیت ہے. یہ ذکر ہو رہا تھا کہ من عمل صالحا، 97 نمبر آیت میں کہ دیکھو جو کوئی آدمی کام کرے اچھا، ذکرن او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ یقین پر ہے، مومن ہے، تو ہم اس کو بہت اچھی زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلے میں دیں گے ان کو جو حق ان کا بنتا ہے بہتر کاموں پر جو ہمارے لیے وہ کرتے تھے. اور یہ جو نیکی کے کام کرنے ہیں، کسی بھی مرد نے، عورت نے، جس سے اسے بدلہ ملنا ہے، جس سے اس کی زندگی اچھی ہوگی، حیات طیبہ کا جو وعدہ ہے، اس میں شیطان دخل اندازی کی کوشش کرے گا. شیطان چاہے گا کہ تمہاری زندگی اچھی نہ گزرے، تو جب شیطان کی کسی حرکت کا تمہیں ڈر ہو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو دیکھو پھر قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن پاک سب سے بڑی نیکی ہو گئی نا پڑھنے کی، اس سے تمہیں اچھی زندگی ملے گی. تو پھر اس سے پہلے شیطان کے اثرات سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تمہاری نیکی ضائع نہ ہو. یہ ہے رب کی آیات.
بھائی یہ جو راتیں ہیں جی جی قرآن کی تلاوت کسی اور کام کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرنا چاہیے؟ جی 1 منٹ بیٹھیے میں بات کروں. دیکھو بھائی یہ جو اب ذی الحج شروع ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہے، آپ نے بتایا کہ اس ذی الحج میں ہر رات اس کی لیلۃ القدر سے افضل ہے، لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور یہ فرمایا کہ ہر دن کا روزہ اللہ تعالی کے ہاں اس کا ثواب 1 سال کے گناہ معاف کرانا ہے 8 ذی الحج تک، اور فرمایا 9 ذی الحج کا روزہ تو اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے بھی گناہ معاف کرا دیتا ہے. تو پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو کہ ذی الحج میں ہم نے کہا تھا تھوڑا سا وقت بڑھا لیں گے تاکہ جتنا بھی عبادت، یہ بھی تو عبادت ہے اگر اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرما لے، تو اس لیے یہ خیال ہے کہ ان دنوں میں 6 راتیں اور ہیں، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے کو تو چھٹی ہے اور باقی رہ گیا کل اور پرسوں جمعرات جمعہ، 2 دن اور ہیں، اور پھر سوموار سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ان راتوں میں تھوڑا سا زیادہ پڑھنا یا تھوڑی سی زیادہ تشریح ہوگی تاکہ کچھ وقت کی عبادت میں گزر جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل بھی کوئی صاحب پوچھ رہے تھے تعوذ کا اعوذ باللہ کا پڑھنا، تو تعوذ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت میں ہے، ایک نماز میں بھی ہے تعوذ کا پڑھنا اعوذ باللہ کا، اور وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اصل میں تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا ہے قرآن پاک کی قرات کے لیے. تو قرآن پاک نماز میں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے فاتحہ سے. تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی چاہیے، اور ثنا سبحانک اللہم و بحمدک اسے پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ. یہ اس نے قرات شروع کر دی. پھر سورہ فاتحہ پوری کرنے کے بعد اگلی جو سورت شروع کرنی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. پھر دوسری رکعت میں پھر جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ سے نہیں شروع کرنا، اور تیسری بھی اور چوتھی بھی. اور اسی طرح جو دعائیں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خاص موقع کے لیے، جہاں انہوں نے خود تعوذ یعنی اللہ کی پناہ مانگی ہے، بس وہی مواقع.